السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی برخوردار عمران صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور یہ ہمارا کھر بنانے والا جوان ہے۔ جانوروں کے کھر جو ہے نا وہ لازمی بنوانے چاہیے، اس سے جانور جو ہے وہ اسے چلنے میں دشواری نہیں آتی، جانور کے پاؤں خراب نہیں ہوتے، لنگڑے پن کا اندیشہ نہیں رہتا۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنے فارم پہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ کھر بنانے والا بندہ جو ہے اسے لازمی بلائیں، لازم چیک کروائیں۔ اب اس جوان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے متواتر آنا ہے، اور میرے جو ورکر ہیں ان کے کہنے پہ نہیں، آپ نے خود دیکھنا ہے۔ جتنے بھی جانور کا جس کا کھر آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، جب یہ ہے تو عام طور پہ یہاں پہ دیسی طریقہ رائج، باہر کے ممالک میں مشینری بنی ہوتی ہے، اس کے مطابق جانور کو باندھا جاتا ہے، کور کیا جاتا ہے، مگر ابھی ہمارے اس فارم پہ عام دیسی طریقہ یوز کیا جاتا ہے۔ جو بھی طریقہ کار کریں مگر اپنے اینیمل کی کیئر کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ آپ کے ثوابدید پہ آپ کے فارم پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی کیئر کرنا یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ جب آپ ان کی کیئر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو رب کریم آپ سے راضی ہوں گے، اور وہ راضی ہوں گے تو واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو پھر وہ آپ کے رزق کے اندر برکت بھی ڈالیں گے، فراوانی بھی عطا فرمائیں گے۔ ان اینیمل سے آپ نے رزق کی توقع نہیں رکھنی، توقع رزق کی میرے مالک کے تھرو ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اس لیے توکل ساری رب کریم کی ذات پہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ نوازے، آپ کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ رب کریم کی بے زبان مخلوق ہے جو آپ کے قلعے پہ بندھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا بریام ہے جی، یہ بریام صاحب لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ اسی لیے انہیں ذرا باندھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوتا، مناسب پروسیس ہوتا ہے، مناسب مین تانا لیتے ہیں، ان کی بھی روزی بن جاتی ہے اور آپ کے جانور کی بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کی بہتر نگہداشت کریں، بہتر کیئر کریں، اس سے آپ کا جانور بہت سارے مسائل سے دچار ہونے سے بچتا ہے۔ جب کھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات جانور کی ٹانگ ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جانور چلتا ہے ایک مخصوص روٹین سے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فارم پہ جانوروں کی جو ہے وہ نگہداشت کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ اگر پکی جگہ ہو تو وہاں جانوروں کے کھر اتنے نہیں بڑھتے جتنے کچی جگہ پہ بڑھتے ہیں، کیونکہ کچی جگہ کے اوپر اب یہ کسی دوست کی بھینس آئی ہے یہاں تو اس کے بھی کھر بننے والے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کسی دوست کا بھی جانور اگر ہمارے فارم پہ آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں بھی اس کا بھی کھر بنوا دیا جائے، تاکہ اس دوست کے پاس جب جانور جائے تو اسے فیل ہو کہ یار میں نے کسی بندے کے پتر کے پاس اپنا مال بھیجا تھا اور اس نے ہمارے مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے اس کی کیئر کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، دوستوں نے یہاں بھیجا، یہاں سے کہیں آگے جانا ہے، میرے ورکر آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا بھائی ان جانوروں کے کھر بھی آپ نے ساتھ ہی بنا دینے، بلکہ پہلے ان کے بنا دو تاکہ ان کے فارم پہ جائے تو انہیں پتہ ہو کہ بھی میرا جانور میں نے کس پوزیشن میں وہاں سے خریدا تھا، کس پوزیشن میں بھیجا تھا، اور آگے اس جانور کی کیا پوزیشن کر کے انہوں نے ہمیں واپس آگے ٹرانسفر کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اندراج ہو رہتی ہیں۔ اوپر ایک کھاتا بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ ان کی رزلٹ جو ہیں وہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے رزلٹ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں، بھلائی فی سبیل اللہ کریں، اور ترغیب دلانے کے لیے دکھا کر بھلائی کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور وہ جنہوں نے میری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا انہی کے لیے پچھلے گھر جنت کا نفع ہے۔ چھپا کے مطلب آپ اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں کہ انہیں دوسرے عزیز و اقارب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، تو آپ انہیں چھپا کے دیں۔ اور آپ ایک اجتماعی فلاحی سسٹم چلا رہے ہیں تو آپ کو ترغیب دلانے کے لیے دوسرے دوستوں کو ظاہراً دینے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔